والد ہوں۔ 4 مئی کو وہ LOC پر کشمیر کے محاذ پر لڑ رہا تھا اور لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوا۔ زخمی ہونے کے باوجود اس کے جنرل جو کمانڈنگ افسر تھا اس کے بقول وہ مسلسل لڑتا رہا جب تک اس نے انڈین چوکیوں سے دھواں نکلتا نہیں دیکھ لیا۔ پھر وہ وہاں گر گیا اور اسے لے کر پیچھے بھمبر ان کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے کھاریاں CMH لے کر جائیں۔ وہ کھاریاں CMH آیا، وہاں اس کا نیکسٹ ڈے اس کا آپریشن ہوا اور اس کے ہاتھ میں وہ شیل وغیرہ جو لگے تھے انہوں نے اس کا آپریشن کیا، بلکہ پلاسٹک سرجری وغیرہ اس کی ہوئی، اور پھر وہ 7 دن مزید ہسپتال میں رہا۔ مگر وہ اس قدر کمیٹڈ تھا اپنے کام میں کہ اس نے ہمیں اطلاع نہیں دی اور بلکہ ہم سے فون پر رابطے میں رہا مسلسل، مگر یہ کہتا رہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں وہیں ہوں، اپنے LOC پر ہی ہوں، تو مجھے کچھ نہیں۔ تو پھر 11 مئی کو 1 ہفتے کے بعد وہ واپس آیا، اور واپس آ کر اس نے ہمیں اچانک اپنے بھائی کے ذریعے خبر دی کہ نیچے آئیں، ہم اوپر رہتے تھے، نیچے آئیں، اور پھر وہ بھائی ہمیں دونوں میاں بیوی کو لے گیا نیچے، اور وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو یہ زخمی تھا۔ تو بس اس وقت ہمیں پتہ چلا، ہم مطلب اچانک دیکھ کر اسے پریشان ہو گئے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ میں نے تو ایزیلی کہ شاید یہ گر گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سیریس انجرڈ تھا۔ ان کا جرنل یہ بتاتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد خون رس رہا تھا اس کے، مگر اس نے اس چوکیوں پر بمباری، وہ فائرنگ بمباری جاری رکھی جہاں سے گولے آ رہے تھے۔ یہ اندر بنکر میں دبک کر نہیں بیٹھا، بلکہ باہر نکل کر پتھر پہ چڑھ کے اور یہ کمانڈ کرتا رہا، اور جب تک بقول ان کے کمانڈنگ آفیسر کے جب تک وہاں سے دھواں نکلتا نہیں دیکھا اس نے، جب تک اسے سکون نہیں آیا۔ گولی نہیں، اسے وہ شیل لگا تھا، مارٹر گولے کا شیل لگا تھا، اور وہ پیچھے سے ادھر سے انٹر ہوا تھا، تو ادھر سارا پھاڑتا ہوا وہ ادھر آیا، تھائی پہ، اس کی تھائی میں اس کے تھا موبائل، جس سے وہ ٹکرا کر نیچے گیا۔ بیٹے بیٹیاں سب اپنے والدین کو پیارے ہوتے ہیں، مگر وہ میرا فخر تھا، میرا فخر تھا۔ میں اکثر اسے کہا کرتا تھا، بیٹا یار جب تم بریگیڈیئر بنو گے پتہ نہیں میں آپ کو دیکھ سکوں گا نہیں۔ بس وہ ہم نے کیا نہیں دیکھنا تھا، وہ خود ہی چلا گیا۔ میں اکثر اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، میں کہتا تھا یار تمہیں کس نے فوج میں رکھا ہے، تم تو سست آدمی ہو۔ کچھ مائنڈ نہیں کرتا تھا، بالکل اپنے کام میں لگا تھا۔ کوئی کرنل کا مجھے فون آیا، مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو اپنا ایک بیٹا گنوایا، ہم نے اپنا بڑا دلیر افسر گنوایا۔ اور یہ وہ افسر تھا، یہ کرنل صاحب کا کہ ورڈنگ ہے، انہوں نے کہا یہ وہ افسر تھا جس نے انڈیا کو نتھ ڈالی ہوئی تھی، انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا اگر وہ، تو یہ بہت دلیر افسر تھا۔ آرمی نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے شہیدوں کی، غازیوں کی بہت کیئر کرتی ہے، اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے نہلایا بھی خود، کفن بھی خود دیا، تابوت بھی خود دیا، ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا، اور وہ جس احترام سے، جس عزت کے ساتھ یہاں لے کے آئے ہمارے پاس، وہ بھی قابل تعریف ہے، قابل دید ہے، اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ اس طرح دیا اور ہمارے زخموں پر مرہم رکھا، اور ابھی بھی وہ ہمارا خیال کرتے ہیں۔ میری برتھ ڈے پر اس نے مجھے موبائل گفٹ کیا،
پھر اس کے بعد یہ فادر ڈے آیا تو وہ یہیں موجود تھا، تو سارا دن تو وہ بالکل سائلنٹ رہا، فادر ڈے پر سارا دن سائلنٹ رہا، کوئی اس نے یہ سرگرمی نہیں دکھائی کہ میں کچھ. شام کو اس نے، وہ سرپرائزز کا شوقین تھا، شام کو اس نے ٹیبل سجا دی اور فادر ڈے پر مجھے بہت پیار کیا، بہت خیال کیا. وہ اپنے سب دوستوں کے سامنے کہتا تھا کہ میرا باپ دنیا کا بہترین باپ ہے، اور جس طرح انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، تربیت کی ہے، وہ بہت بہترین ہے. تو پھر اس کے اپنے شہادت سے پہلے اس نے اپنے بیٹمن کو کہا کہ اس کے پاس فون نہیں تھا، اس نے کہا میں آپ کو فون لے کر دوں گا. شہید ہو گیا، دفنا دیا گیا. وہاں قبرستان میں مجھے اس کا ایک دوست ملا، اس نے مجھے فون دیا کہ یہ فون جو ہے نا وہ میرے بیٹمن کے لیے ہے. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اپنی کمٹمنٹ کا پکا تھا. اس نے جو وعدہ قوم سے کیا تھا، جو وعدہ اپنے وطن سے کیا تھا، وہ اس نے پورا کیا، اور یہ وعدہ بھی پورا کیا. جوانی میں تو بے شمار قصے ہیں. تو میرا ہر وقت خیال رکھتا تھا، یہاں خاص طور پر جب تھا ابھی میڈیکل لیو پر، کرونا آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس طرح ہمیں سنبھال کے رکھا جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو پروں کو دبا لیتی ہے. اگر میں کبھی ذرا باہر گیا، کہاں گئے تھے، فوراً ادھر گرل پہ کھڑا ہو کے پوچھتا تھا کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے. میں لا کر دیتا سارا سامان. بڑا خیال کرتا تھا، بہت خیال کرتا تھا. ابھی میں آنے والے مطلب برتھ ڈے میری 20 جنوری کو ہوتی ہے، اس نے اپنی ماں کو آنے والی برتھ ڈے کے لیے گفٹ لے کر رکھ دیا تھا کہ یہ میں نہ ہوا اگر یہاں تو پاپا کو دینا. ایک شعر پہ ہی ختم کروں گا کہ گود پلے کندھوں پہ اٹھانے پڑ جاتے، گود پلے کندھوں پہ اٹھانے پڑ جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ گنوانے پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات والدین کو اپنے گود پلے بچے کندھوں پہ اٹھانے پڑتے ہیں، اور وہ والدین کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل. جو اس کا درد محسوس وہی کر سکتا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خدا کسی کو نہ دکھائے پسر کا غم، کمر توڑ دیتا ہے یہ پسر کا. بے شک وہ اعلیٰ مقام پہ ہے، اعلیٰ درجے پر ہے، مگر ہم انسان ہیں نا، انسانی جذبات، دل رکھتے ہیں، انسان بس جب برداشت نہیں ہوتا. تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے. میں اس کی ماں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں.